بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما شاذ آنکه وزن او کمتر آید آن را سہ باب است۔ رہے شاذ کہ جس کے وزن کم آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں، اس کے 3 باب ہیں۔ یعنی ان وزنوں پر عربی کے جو مصادر ہیں وہ بہت کم آتے ہیں، اس لیے ان کو شاذ کہتے ہیں کیونکہ کم آتے ہیں۔ تو اس کے کل 3 باب ہیں جن وزنوں پر، جن بابوں پر بہت کم الفاظ آتے ہیں عربی میں، وہ 3 ابواب ہیں۔ آرا سہ باب است، اس کے 3 باب ہیں۔ باب اول بر وزن فعیلا یفعلو، پہلا باب فعیلا یفعلو کے وزن پر، یعنی عین کلمہ ماضی میں بھی عین کلمہ کسرہ ہوگا، مکسور ہوگا، اور مضارع میں بھی عین کلمہ کسرے کے ساتھ، بکسر العین فیہما، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ کے کسرے کے ساتھ۔ اس کے لیے مصدر ہے جیسے الحسب والحسبان، الحسب والحسبان دونوں مصدر آتے ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پنداشتن، گمان کرنا، خیال کرنا، ہے نا؟ جیسے حسب زید، زید نے سمجھا، زید نے گمان کیا، ہے نا؟ اور یحسب زید، زید گمان کرتا ہے، اسی سے وہی گردان ہوگی، بس اس میں مضارع اور ماضی دونوں میں عین کلمہ کو کسرہ رکھنا ہے، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ فعلا یفعلو کے وزن پر گردان ہے، تصریف اس کی گردان ہے حسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب، وحسب یحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب، محسوب کا معنی ہوا گمان کیا ہوا۔ الامر منہ احسب والنہی عنہ لا تحسب، احسب کا معنی تو گمان کر، اور لا تحسب کا معنی تو گمان مت کر۔ الظرف منہ محسب، تو ظرف اس سے محسب کے وزن پر آتا ہے، اور اعلیٰ میں والآلۃ منہ، اور اس سے اس میں اعلیٰ محسب کے وزن پر آتا ہے، مفعل، محسب و محسبۃ و محساب، محساب مفعال کے وزن پر بھی اس میں اعلیٰ کا ایک صیغہ ہے، تو تینوں صیغے دکھا دیے انہوں نے۔ وتثنیتہما، دونوں کی تثنیہ یعنی ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی تثنیہ محسبان اور محسبان آئے گی۔ محسبان یہ ظرف کی تثنیہ، اور محسبان یہ اس میں اعلیٰ کی تثنیہ۔ والجمع منہما، اور دونوں سے جمع، یعنی اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع محاسب اور محاسیب آئے گی۔ محاسب یہ اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع ہے، یعنی محسبن کی بھی اور محسبتن کی بھی، اور ایسی محسبن اس میں ظرف، اس کی بھی جمع کیا ہے؟ محاسب ہے۔ اور جو محاسیب جو جمع ہے وہ اس میں اعلیٰ کا جو ایک صیغہ ہے محساب، اس کی جمع محاسیب آتی ہے۔ وافعل التفضیل منہ، اور اس سے اس میں تفضیل احسب آئے گا، اور یہ تو مذکر کا صیغہ ہوا، والمؤنث منہ، اور اس میں تفضیل ہی سے مؤنث کا صیغہ جو آئے گا وہ حسبہ آئے گا، یعنی احسب زیادہ گمان کرنے والا مرد، اور حسبہ مؤنث کا صیغہ ہے تو معنی ہوا زیادہ گمان کرنے والی عورت۔ وتثنیتہما، ان دونوں کی تثنیہ احسبان و حسبیان ہے۔ احسبان یہ احسبوں کی تثنیہ ہے، اور حسبیان یہ حسبہ کی تثنیہ ہے۔ والجمع منہما، اور دونوں سے جمع احسبون اور احاسب و حسب و حسبیات ہے، یعنی احسبون یہ احسبوں کی جمع سالم ہے، اور احاسب یہ احسبوں کی جمع تکسیر ہے، اور حسب یہ حسبہ کی جمع تکسیر ہے، اور حسبیات یہ حسبہ کی جمع سالم ہے، جمع مؤنث سالم۔ تو ایک الحسب والحسبان یہ مصدر ہوا فعل یفعل کے وزن پر،
اور صاحب کتاب فرماتے ہیں بدا کہ آپ جان لیجئے صحیح عظیم باب جز حسیبہ یا حسیب و نعیم ینعم و دیگر نیامدہ است. اس باب سے صحیح حسیبہ یا حسیب اور نعیم ینعم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا ہے. یعنی دو ہی مصدر ایسے ہیں جو فعل یفعل سے صحیح آتے ہیں. صحیح کا مطلب ان میں حرف علت نہیں ہوتا ہے. تو جن مصادر میں حرف علت نہیں ہے وہ صرف یہی دو مصدر ہیں جو فعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں. رہا حرف علت والے، تو حرف علت والے تو فعل یفعل کے وزن پر کئی مصادر آتے ہیں حرف علت جن میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر حرف علت جس میں ہوگا تو اسے بیٹا معطل کہتے ہیں. حرف علت جس میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطل. تو معطل سے کئی مصادر فعل یفعل کے وزن پر آتے ہیں. مثال کے طور پر ومقا یمقو ہے. تو ومقا یمقو کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، دوست رکھنا، کسی سے دوستی کرنا. تو ومقا یمقو واو حرف علت شروع میں آ گیا نا، تو یہ بھی باب فعل یفعل سے ہے. ایسی وبقا یبقو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، تو یہاں پر بھی حرف علت شروع میں ہے واو. ایسی وفقا یفقو یہ بھی فعل یفعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے موافق ہونا، راس آنا. یہ بھی فعل یفعل سے حرف علت شروع میں ہے تو معطل ہے. ایسی وثقا یثقو سا سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط ہونا اور بھروسہ کرنا. تو وثقا یثقو بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے، وہ بھی حرف علت، اس میں بھی حرف علت ہے تو وہ بھی معطل ہے. ایسی ورثا یرثو اس کا معنی ہوتا ہے میراث پانا، تو یہ بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے، یہ بھی اس میں بھی حرف علت ہے. ایسے ہی ورع یرع اس میں بھی حرف علت شروع میں ہے، ورع یرع اس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار ہونا. ایسی ورما یرمو ہے نا، تو اس میں بھی شروع میں حرف علت ہے، معطل ہے، معطل فا کہلاتا ہے. اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو معطل فا کہتے ہیں. عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو وہ معطل عین کہلاتا ہے، اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو معطل لام کہلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ان تمام صیغوں میں، ان تمام مصادر میں ہم نے دکھایا کہ حرف علت شروع میں ہے تو معطل ہے، معطل فا ہے، یہ سب کے سب باب فعل یفعل سے آتے ہیں. تو حرف علت ہے تو اس کے تو کئی الفاظ آ گئے. ایسے ہی ہم نے کہا وریا یریو، تو وریا یریو اس کا معنی ہوتا ہے آگ نکلنا کسی چیز سے. تو وریا یریو یہ بھی باب فعل یفعل سے ہے. ایسے ہی ہم نے کہا ولیا یلیو لام کے ساتھ ولیا، اس کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا. ایسی وغیرہ یغیرو اس کا معنی ہوتا ہے کینہ رکھنا، یہ بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے. ایسی ولیہا یلیہو اس کا معنی ہوتا ہے غم رکھنا، ڈرنا وغیرہ وغیرہ. ایسی وہیلا یہلو تو اس کا معنی ہوتا ہے وہم کرنا. وہیلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہم کرنا. تو جس چیز سے جو آپ کی مراد نہ ہو اس کی طرف وہم اگر چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں وہیلا. ایسی وعیما یعیمو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں نعمت کی دعا کرنا، یہ بھی باب فعل یفعل سے آتا ہے. ایسی وطیہ یطیعو واو سے وطیع یطیع اس کا معنی ہوتا ہے وطی کرنا اور پامال کرنا. یئسا یئسو یہ بھی باب فعل یفعل سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر عین کلمے کی جگہ یا آ گئی، تو اس کا معنی ہوتا ہے نا امید ہونا. ایسی یبسا یبسو اس کا معنی ہوتا ہے خشک ہونا. تو یہ سب معطل والے ہم نے مصادر آپ کے سامنے رکھے جو باب فعل یفعل سے آتے ہیں. لیکن جس میں حرف علت نہیں ہو، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں، حرف علت جس میں نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں. صحیح حسبہ یا حسبو اور نعمہ ینعمو کے علاوہ
کوئی مصدر باب فعل یفعل سے نہیں آتا ہے. اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں بدا کے آپ جان لیجئے کہ صحیح عظیم باب، اس باب سے صحیح جس میں حرف علت نہیں ہوتا ہے، جز حسب یا حسب و نعم ینعم دیگر نیامدہ است، حسب یا حسب و نعم ینعم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آتا ہے، صحیح نہیں آتا ہے. معطل تو کئی آتے ہیں جیسے ہم نے بتا دیا. نعم ینعم کا مصدر ہے النعم والنعمت، خوش عیش شدن، خوشحال ہونا. کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ خوشحال ہونا. اور شاذ ہی کا دوسرا باب ہے، فرماتے ہیں باب دوم بر وزن فعل یفعل، فعل یفعل کے وزن پر، یعنی ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. یہ بھی وزن شاذ ہے. کیا ہے؟ یہ بھی شاذ ہے، بہت کم آتے ہیں اس سے بھی الفاظ. فعل یفعل کے وزن پر بکسر العین فی الماضی وضمها فی الغابر، ماضی میں عین کلمے کے کسرے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. بدا کے آپ جان لیجئے صحیح عظیم باب جز فضل یفضل دیگر نیامدہ است. فعل یفعل کے وزن پر تو دو مصدر آتے تھے کہ حسب یا حسب اور نعم ینعم، لیکن فعل یفعل کے وزن پر فضل یفضل کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح باب آتا ہی نہیں ہے. صرف فضل یفضل ایسا ہے جس کا مصدر ہے الفضل، ہے نا. تو الفضل کا معنی ہوتا ہے بیٹا بڑھنا، فضیلت لے جانا، کسی پر غلبہ کرنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں اس کے. اس مصدر کے علاوہ کوئی اور مصدر فعل یفعل کے وزن پر نہیں آتا. تو اتنا ایک ہی مصدر آ رہا ہے، دو مصدر آ رہے ہیں، تو کتنا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. اسی لیے ان کو شاذ کہتے ہیں. فرماتے ہیں بدا کہ آپ جان لیجئے صحیح عظیم باب جز فضل یفضل دیگر نیامدہ است، اس باب سے صحیح فضل یفضل کے علاوہ اور کوئی دوسرا باب نہیں آتا ہے. و بعض حضر یا حضور و نعم ینعم را نیز عظیم باب گویند. اور بعض علم صرف کے ماہرین نے حضر یا حضوروں کو بھی اور نعم ینعم کو بھی اسی باب سے مانا ہے، لیکن بعض نے مانا ہے، سب نے نہیں. سب نے تو یہی، زیادہ تر لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ فضل یفضل کے علاوہ کوئی دوسرا باب نہیں آتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے حضر یا حضر اور نعم ینعم کو بھی اسی باب سے بھی مان لیا ہے. بہرحال فضل یفضل جمہور کے قول کے مطابق فضل یفضل یہ فعل یفعل کے وزن پر یعنی شاذ کے دوسرے باب کے وزن پر آتا ہے. مصدر ہے اس کا الفضل. کیا ہے مصدر؟ الفضل. الفضل کا معنی ہوتا ہے افزوں شدن، بڑھنا، و غلبہ کردن، اور غلبہ کرنا یعنی کسی پر فضیلت لے جانا، ہے نا، فضیلت میں کسی پر غلبہ ہونا. تصریف ہوئی اس کی گردان ہے فضل یفضل فضلا فهو فاضل. فضل وہ بڑھا یا اس نے غلبہ کیا، یفضل وہ بڑھتا ہے یا غلبہ کرتا ہے، فضلا غلبہ کرنا، فهو فاضل تو وہ فاضل ہے یعنی فضل والا ہے، یعنی بڑھنے والا ہے یا غلبہ کرنے والا ہے، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اسی سے مجہول بنے گا فضل یفضل فضلا فهو مفضول، ہے نا. فضل وہ غلبہ کیا گیا، ہے نا، وہ بڑھایا گیا، وہ بڑھ گیا. اور یفضل وہ بڑھایا جاتا ہے، فضلا بڑھانا، وفهو مفضول تو وہ مفضول ہے یعنی اس پر غلبہ کر دیا گیا ہے. الامر منہ افضل، اس کا امر کیا ہوگا؟ افضل. چونکہ عین کلمہ فعل مضارع میں ضمہ ہے تو فعل امر بنانے کے لیے حمزہ وصل پر جو حمزہ لے کر آئیں گے شروع میں اس پر بھی ضمہ ہی لے کر آئیں گے. چونکہ آپ نے فعل امر بنانے کا صیغہ، فعل امر کا صیغہ بنانے کے لیے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ عین کلمے پر اگر ضمہ ہو تب تو حمزے پر ضمہ لے کر آئیں گے، اور اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہو تو دونوں صورتوں میں حمزے پر زیر ہی لے کر آئیں گے. پڑھا ہوگا آپ نے، قاعدہ پڑھا ہے میزان میں. تو یہاں پر یفضل فعل مضارع پہ عین کلمہ ضمہ ہے تو فعل امر اس سے بنائیں گے تو افضل بنائیں گے، معنی ہوگا تو بڑھ. والنہی عنہ لا تفضل، اور اسی سے نہیں ہوگی لا تفضل یعنی تو مت بڑھ، تو غلبہ مت کر. الظرف منہ مفضل، اس سے ظرف ہے مفضل یعنی
بڑھنے کی جگہ یا غلبہ کرنے کی جگہ. والآلۃ منہ مفضل و مفضلۃ و مفضال، اور اسی سے اس میں اعلیٰ آتا ہے مفضل یعنی بڑھنے کا اعلیٰ، مفضلۃ بڑھنے کا کوئی بھی مؤنث اعلیٰ، و مفضال بڑھنے کا اعلیٰ، سب کا معنی وہی ہے. اس میں اعلیٰ ہے تو بڑھنے کا کوئی بھی اوزار جو ہوتا ہے نا اس کو مفضل اور مفضلۃ اور مفضال کہتے ہیں. دونوں کی تثنیہ ہے مفضلان و مفضلان. مفضلان یہ ظرف کی تثنیہ ہے اور مفضلان یہ اسم اعلیٰ کی تثنیہ ہے. والجمع منہما مفاضل و مفاضیل، اور دونوں کی جمع مفاضل اور مفاضیل ہے. اس میں ظرف کی جمع بھی مفاضل ہے اور اس میں اعلیٰ کی بھی جمع مفاضل ہے، لیکن اس میں اعلیٰ کے دو صیغے جو مفضل اور مفضلۃ ہیں ان کی جمع مفاضل ہے، اور اس میں اعلیٰ کا آخری صیغہ جو مفضال تھا اس کی جمع مفاضیلو ہے. کیا ہے؟ اس کی جمع مفاضیلو. افعال التفضیل منہ افضل، اور اسی سے اس میں تفضیل افضل ہوگی. والمؤنث منہ فضلا، اور اسی سے اس میں تفضیل کا مؤنث کا صیغہ فضلا بنے گا، یعنی بہت فضیلت والا آدمی یا بہت فضیلت والی عورت، بہت غلبہ کرنے والی اور بڑھنے والی عورت، فضلا. وتثنیتہما، اور اس میں تفضیل کی تثنیہ جو ہوگی افضلان اور فضلیان ہوگی. افضلان یہ افضلو کی تثنیہ اور فضلیان یہ فضلا کی تثنیہ. والجمع منہما افضلون و افاضل و فضل و فضلیات، اور دونوں سے جمع افضلون اور افاضل ہوگی. افضلون یہ افضلوں کی جمع سالم ہے، اور افاضل یہ افضلوں کی جمع مذکر مکسر ہے یعنی جمع تکسیر ہے. اور فضل اور فضلیات، فضل یہ فضلا کی جمع تکسیر ہے اور فضلیات یہ فضلا کی جمع سالم ہے. بہرحال بعض لوگوں نے حضرہ یا حضورو کو بھی فعل یفعلو کے وزن پر مانا ہے، تو بہرحال حضرہ یا حضورو کا مصدر الحضور آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا. تو اس سے بھی گردان ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں حضرہ یا حضورو حضرا و حضورا فہو حاضر و حضرہ یحضر حضورا فہو محضور. الامر منہ احضر والنہی عنہ لا تحضر. اس طریقے سے آپ آخر تک گردان کر لیجئے. رہا نعمہ ینعمو کو بھی بعض لوگوں نے اس باب سے مان لیا ہے، تو اس کا مصدر تو آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا، کیا؟ النعم والنعمت، اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا. تو اس کی بھی گردان ویسی کر سکتے ہیں نعمہ ینعم نعما ونعمتا فہو ناعم ونعم ینعم نعما ونعمتا فہو منعوم. اس طریقے سے آخر تک آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں.